بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ لٹریری موومنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ہے سمبولزم. ہم نے کچھ موومنٹس پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں ریئلزم تھی، نیچرلزم تھی، ماڈرنزم تھی. آج سمبولزم کو دیکھتے ہیں جی کہ سمبولزم کیا ہے. سب سے پہلے تو ڈیفینیشن اس کی دیکھیں گے کہ سمبولزم مینز دا سسٹمیٹک یوز آف سمبلز، یعنی کہ سسٹمیٹیکلی سمبلز کو یوز کرنا اور پکٹوریل کنونشنز ٹو ایکسپریس این الیگریکل میننگ. الیگریکل میننگ ہوتے ہیں زو معنی الفاظ، یعنی کہ آپ بات کچھ کریں اور اس سے مطلب آپ کچھ نکالیں، یعنی کہ کچھ ایسی بات کریں آپ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اسے الیگریکل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اسے الیگریکل میننگز ہوتے ہیں. یعنی کہ جو سمبولزم ہے وہ بیسیکلی یہ الیگری سے ہی ڈرائیوڈ ہے، یعنی کہ ایسا لٹریچر میں جب آپ بات کچھ کریں اور اس سے آئیڈیا کچھ اور آپ ایکسپریس کریں اسے سمبولزم بولتے ہیں. اور the term is derived from the word symbol which derives from the Latin word symbolum, a symbol of faith. یعنی کہ یہ جو لیٹن ورڈ تھا ایک سمبولم، وہاں سے یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا تھا. سو جی یہ ہماری ڈیفینیشن تھی سمبولزم کی. اب یہ موومنٹ جو ہے سمبولزم کی یہ تھی کیا؟ تو سمبولسٹ بلیو دیٹ آرٹ شوڈ ریپریزینٹ ایبسولوٹ ٹروتھ which could only be described indirectly. کہ جو سمبولسٹ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو آرٹ ہے، اچھا یہ بھی ایک بات قابل غور ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو موومنٹس تھیں وہ زیادہ تر لٹریری موومنٹس تھیں. یہ جو ہماری موومنٹ سمبولزم ہے یہ لٹریری موومنٹ بھی ہے اور یہ آرٹسٹک موومنٹ بھی ہے، یعنی کہ اس کا انفلوئنس لٹریچر پہ بھی رہا تھا اور اس کا آرٹ پہ بھی رہا تھا. سو سمبولسٹ بلیو دیٹ آرٹ شوڈ ریپریزینٹ ایبسولوٹ ٹروتھ. ان کا یہ خیال تھا کہ آرٹ جو ہے اسے ٹروتھ فل وے میں ریپریزینٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ ٹروتھ فل وے میں ہونی چاہیے. وچ کوڈ اونلی بی ڈسکرائبڈ انڈائریکٹلی، یعنی کہ آپ سیدھی کوئی آرٹ کا کام کر رہا ہے کوئی آرٹسٹ تو وہ اس میں کوئی آئیڈیا بالکل لکھ تو نہیں سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے انڈائریکٹلی ڈسکرائب کرے گا، کسی اور ذریعے سے اس مسئلے کو اجاگر کرے گا، جیسے عام طور پہ ڈیفرنٹ آرٹسٹ اپنی تصویروں کے ذریعے کرتے ہیں. Thus, they wrote in a very metaphoric and suggestive manner, endowing particular image or object with symbolic meaning. اب یہ دو ٹرمز اس میں اور یوز ہوئیں کہ they wrote in a very metaphorical and suggestive manner. میٹافوریکل جو ہوتا ہے یہ سپر نیچرل ٹائپ، یعنی کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور سجیسٹو مینر اس طرح سے یہ لکھ رہے تھے کہ چیزیں سجیسٹ ہوتی تھی، میننگ سجیسٹ ہوتے تھے، اس سے ایکسپریس نہیں ہوتے تھے. اور جین مورس پبلشڈ Symbolist Manifesto in the newspaper Le Figaro on 18th September 1886. یعنی کہ یہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی. یہ جان موریس جو ہے بندہ، اس نے پہلے نمبر پہ یہ جو نیوز پیپر تھا Le Figaro، اس میں 1886 میں اس نے اس کی یہ ڈیفینیشن اور اس کا مینیفیسٹو کہ سمبولزم ہے کیا، سمبولسٹ موومنٹ کیا ہے، اس کے آرٹ پہ یہ سارا کچھ اس نے اس میں ڈسکلوز کیا تھا. سو جی آفٹر دا بگننگ آف دا 20th سینچری، یعنی کہ یہ لیٹ 19th سینچری میں یہ شروع ہو گئی تھی. پھر آفٹر دا بگننگ آف 20th سینچری جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو سمبولزم ہیڈ اے میجر ایفیکٹ آن رشین پوئٹری. اب جو سمبولزم تھا چونکہ یہ شروع ہی رشین سے ہوئی تھی تو اس کا بہت بڑا ایک ایفیکٹ تھا رشین پوئٹری پہ. ایون ایز اٹ بیکیم لیس پاپولر ان فرانس. بے شک یہ شروع 19th سینچری لیٹ 19th سینچری میں یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی، یہ فرانس سے ہی شروع ہوئی، رشیا سے شروع ہوئی تھی. اور
جو ہے سوری فرانس سے شروع ہوئی تھی, اور جو رشین پوئٹری پہ اس کا افیکٹ آیا, لیکن بعد میں یہ جو فرانس میں اس کا انفلوئنس اگرچہ کم ہو گیا تھا, لیکن باقی جو ورلڈ ہے, باقی دنیا میں یہ موومنٹ زیادہ پھیل گئی تھی بنسبت اس جگہ کے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. پھر یہ کچھ موومنٹس ہیں جو اس سے پہلی موومنٹس تھیں, لیکن ایک دفعہ ہم دوبارہ سے اوور ویو کر لیں کہ جو ہماری موومنٹ ہے سمبولسٹ موومنٹ, ایک تو یہ شروع ہوئی تھی لیٹ 19th سینچری میں, یعنی کہ 1860 یا 1870 سے یہ ایوالو ہونا شروع ہو گئی تھی, اور 1886 میں پہلی دفعہ اسے جو ہے جین موریس نے پبلش کیا تھا. سو یہ 19th سینچری ختم ہوئی تو پھر 20th سینچری کے شروع میں ہی رشین پوئٹری پہ اس کا زیادہ ایفیکٹ ہو گیا, اور فرانس جہاں سے یہ پیرس سے شروع ہوئی تھی وہاں سے یہ کم ہو گئی. سو اب یہ جو پریکرسرز ہیں اس کے, یعنی یہ جو موومنٹس تھیں, یہ جو ہماری سمبولزم ہے یہ 1880 سے 90 تک رہا. اس سے پہلے ریئلزم تھی, اور ریئلزم سے پہلے رومانٹسزم تھی, اور رومانٹسزم سے پہلے نیو کلاسیسزم تھی. یہ رومانٹسزم اور ریئلزم ہم پہلے پچھلے لیکچرز میں ہم ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں, سو اس کے بارے میں اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو جی, اب اوریجن کیا ہے, شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ سمبولسٹ موومنٹ ہیز اٹس روٹس ان لیس فلیئرز ڈیومال دا فلاورز آف ایول, یعنی کہ یہ جو لیس فلیئرز ہے یہ فرینچ لینگویج کا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے دا فلاورز آف ایول. یہ ایک بک تھی چارلز بیڈریلیئر کی, اور یہ وہ بندہ تھا, اور یہ وہ بک تھی اس کی دا فلاور آف ایول, جہاں سے سمبولسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی. اس نے یہ لکھا تھا پہلی دفعہ. پھر دا aesthetic was developed during the 1860s and 70s, and after the manifesto in 1880s the symbolist movement attracted a generation of writers. یعنی کہ جو شروع میں 1860 and 70s میں 1860 یا 1870 کی دہائی میں اس نے ایوالو ہونا شروع کیا تھا. یہ بڑھ رہی تھی, پھیل رہی تھی موومنٹ. اور پھر جب اس کا مینیفیسٹو آیا, جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا 1886 میں, یعنی 1880s میں جب یہ مینیفیسٹو آیا, جب یہ پبلش ہو گئی پراپرلی, اس کے بارے میں پروز اینڈ کونز اس کے ڈسکس ہو گئے, تو پھر جو سمبلسٹ موومنٹ تھی اس نے اٹریکٹ کیا جنریشن آف رائٹر, یعنی کہ بہت سارے رائٹرز کو, پھر بہت سارے لوگ اس کے بارے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے, یعنی کہ اس کے بارے میں بھی لکھنا شروع ہو گئے تھے. اور اس ڈیوائس کو, یعنی کہ سمبولزم کو لٹریچر کے اندر, پوئٹری کے اندر, ناولز کے اندر, مختلف چیزوں کے اندر رائٹرز اس ڈیوائس کو استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے. پھر سمبولزم واز آفٹن پروڈیوسڈ تھرو الیگری. اب پروڈکشن جو سمبولزم کا یہ کیا ہے, ابھی ہم نے پہلی سلائیڈ میں جب اس کی ڈیفینیشن دیکھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آفٹن پروڈیوسڈ تھرو الیگری. الیگری میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ الیگری جو ہے زومانی الفاظ کو کہتے ہیں, زومانی باتیں, ایسی باتیں, ایسی اسٹیٹمنٹ آپ کی جس سے آپ دو طرح کے میننگز ڈرائیو کر سکیں, اسے آپ الیگری بولتے ہیں. سو سمبولزم جو ہے یہ اکثر الیگری سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے, اس کا منبع الیگری ہوتی ہے. الیگری از دا سمپلسٹ وے آف فلیشنگ آؤٹ آف اے تھیم. کسی بھی آؤٹ کو فلیش آؤٹ کرنا, سامنے لانا, باہر نکالنا جو ہے, یہ اس کا سب سے جو سمپلسٹ طریقہ ہے وہ یوز آف الیگری ہے. بٹ اٹ از آلسو دا لیسٹ ایموشنلی سیٹسفائنگ بیکاز اٹ میکس تھنگز اے لٹل ٹو ایزی آن دا ریڈر. لیکن الیگری کے استعمال سے جو کہتا ہے یہ لیسٹ ایموشنلی سیٹسفائنگ ہے, ایموشنلی ریڈر اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ چیزوں کو ریڈر کے لیے بہت زیادہ آسان کر دیتی ہیں. اور پھر ٹو ٹیک الیگری ٹو دا نیکسٹ ہائر لیول وی یوز سمبولزم. اور یعنی کہ جو الیگری کی ایڈوانسڈ فارم ہے اسے ہم سمبولزم بولتے ہیں. سو ایٹ دس لیول دیر از اسٹل اے فارم آف کورسپونڈنس and yet it is not so one to one and certainly not so obvious. یعنی کہ
جو ہے جیسے ابھی ہم نے یہ پچھلی لائنز میں بات کی کہ سمبولزم اور الیگری کا آپس میں کنیکشن یہ ہے کہ الیگری بیس ہے جہاں سے سمبولزم پھوٹتا ہے. الیگری پھر سے دہرا دوں تو زومانی ایسی بات سوری جس میں آپ بات کوئی کریں اور اس سے مطلب دو طرح کے آپ ڈرائیو کر سکیں, اسے ہم الیگری بولتے ہیں, اور اس الیگری کی ایڈوانسڈ فارم کو ہم سمبولزم بولتے ہیں. سو جی یہ اس کی پروڈکشن اور پھر اس کی ایگزامپلز اگر آپ دیکھیں تو ان دا ناول اینیمل فارم, یہ ایک ناول ہے اینیمل فارم, دا انٹائر اسٹوری از اے سمبل فار دا ایولز آف کمیونزم. یہ اسٹوری کس کے متعلق ہے جی؟ ایولز آف کمیونزم, یعنی کمیونزم کے نقصانات کیا ہیں, خرابیاں کیا ہیں. ود مین اینیمل کریکٹر representing key figures in the Russian Revolution, the novel can be read entirely as a children's story. اب اس لائن پہ اگر یہ آپ ذرا غور کریں تو ناول جو ہے جب آپ اسے پڑھیں تو انٹائرلی یعنی کہ مکمل طور پر وہ کیا ہے, ایز چلڈرنز اسٹوری, ایک کسی بچے کی کہانی ہے. بٹ وین یو کم ٹو ریئلائز وٹ دا ویریس ایلیمنٹ اینڈ کریکٹرز ان دا اسٹوری سمبولائز, لیکن جب آپ کریٹیکلی اس ناول کو دیکھیں, اس بچے کی کہانی کو دیکھیں, تو پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وٹ دا ویریس ایلیمنٹس اینڈ کریکٹرز ان دا اسٹوری سمبولائز, کہ جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اور کریکٹرز ہیں وہ کس چیز کو سمبولائز کرتے ہیں. دا ناول ٹیکس اے ہول نیو میننگ, تو آپ کا یہ ناول مکمل طور پہ کوئی اور مطلب لے لیتا ہے. سو کریٹیکلی اگر دیکھیں تو آپ نے جب یہ سٹوری پڑھی تو آپ نے ایک بچے کی کہانی پڑھی, لیکن جب آپ کو اس بات کی سمجھ آئی تو اس کا جو میننگ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹ از سمبولزم, کہ سمبولیکلی آپ کسی سمبولیکلی جب سمبلس کو یوز کرتے ہیں آپ بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا اس بات کو کرنے سے اس بات کو سمجھانے کا کوئی اور بات ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب کچھ اور ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. سو جی یہ تھی آج کا ہمارا لیکچر, انٹروڈکٹری لیکچر اباؤٹ سمبولزم. اس میں ہم نے یہ ایگزامپلز بھی دیکھ لی, پروڈکشن بھی دیکھ لیا کہ سمبولزم کیا ہے, ایلیگری کیا ہے, ایلیگری اور سمبولزم کا آپس میں کنیکشن کیا ہے, پھر جو اس کا اوریجن کیا تھا 1860s 1870s میں, مطلب لیٹ 19th سینچری میں یہ شروع ہوئی تھی, اور اس کا جو مینیفیسٹو تھا وہ 1886 میں جو ہے وہ نیوز پیپر میں پبلش ہوا تھا. اور جی جو سمبولسٹ موومنٹ ہے یہ فرانس سے شروع ہوئی تھی, اور جو ہے بعد میں یہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی. اور سمبولزم کی ڈیفینیشن اور اس کا یوز بھی ہم دیکھ چکے ہیں. سو جی دیٹس آل فرام ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے تھوڑے سے کریکٹرسٹکس اور اس کی مور ایگزامپلس اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.